الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار مع فتاوی شامی کی کتاب النکاح کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کتاب النکاح میں ہم نے جو محرمات ہیں ان کا بیان پڑھا تھا، اور وہ رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ میں نے گروپ میں جو نصاب ہے اس کا اسکرین شاٹ بھیجا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس میں جو اگلا ٹاپک ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کفو کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو کتاب النکاح میں سے بلوغ، محرمات، مسارت، کفو، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور کتاب جو میں نے کھولی ہے اس میں بھی آپ کو کفاءت نظر آ رہا ہوگا۔ کفاءت کفو کو ہی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا، کفاءت کے بارے میں سمجھیے۔ کفو برابری کو کہا جاتا ہے، برابر ہونا، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ کو بہار شریعت وغیرہ میں روایتیں بھی ملیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے خلق اور دین کو پسند کرتے ہو تو نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں اور تعلقات ہوتے ہیں، ان میں دین کو اور خلق، اچھے اخلاق کو بہت زیادہ ترجیح دینا محمود اور مقصود ہے شریعت مطہرہ کو، کیونکہ اس سے پورا ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ ملتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایسی رشتہ داریاں کر دی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آگے جا کر زندگی میں بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ محض والدین کی خوشی کے لیے، اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی خوشی کے لیے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، تو وہ جانے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ جی میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح جو ہے وہ فلاں سے کر دیا جائے، فلاں کو میری بہو بنا دیا جائے۔ اور اسی طرح مختلف طرح کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایک تو چلیں خاندانوں میں معاملہ ہوتا ہے، ایک خاندانوں سے باہر اس طرح کی بڑی کافی آزمائشی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنا بہت زیادہ شریعت میں جو ہے وہ اس کو ترجیح حاصل ہے کہ برابری ہو۔ کئی جگہوں پہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ بہت اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہے، اور وہ جو ہے جس سے اس کی شادی کی گئی وہ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے خاندان کا ہے، لیکن باعتبار کسب کے اور کمائی کے اعتبار سے فائنینشلی وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور وہ گھر اس لڑکی کے شایان شان نہیں ہے، پھر بھی اسے جو ہے وہ خاندان والوں کے لیے اور ماں باپ کے سامنے لا محالہ بچیاں بول نہیں سکتی، ایسی کنڈیشن میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور زندگی جو ہے اس کی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس لڑکوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کا رشتہ کسی ایسی جگہ پر کر دیا جاتا ہے جہاں پر اس کی سمجھ والے افراد نہیں ہوتے، نہ سسرال میں اور نہ ہی جو ہے وہ گھر میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی آزمائشیں ہوتی ہیں سمجھانے میں، سمجھنے میں، کیونکہ افہام و تفہیم جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ بات سمجھے ہی نہ، تو ایسی کنڈیشن میں پھر وہ ایک شروع سے اس کو پوری کہانی سمجھانا، پورے معاملات بتانا، یہ ایک انتہائی آزمائش والی کنڈیشن ہوتی ہے۔
یعنی زندگی کا گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ اسی سمجھنے اور سمجھانے میں گزر جاتا ہے میاں بیوی کا۔ عورت جو ہے وہ ساری زندگی یہی کہتی رہتی ہے کہ آپ مجھے نہیں سمجھے، اور مرد ساری زندگی یہی کہتا رہتا ہے کہ آپ مجھے نہیں سمجھی۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوتے، اور بغیر کہے بغیر بولے ایک دوسرے کے مزاج سے ان کو آشنائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو کفاءت ہے یہ من کفا ہو، اس سے ماخوذ ہے۔ کافاہو کا معنی ہوتا ہے اذا ساواہو، جب ایک چیز، ایک شخص، ایک چیز دوسری چیز کے برابر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ کفاہو، عربی میں کہا جاتا ہے۔ کفات اسی کا مصدر ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو برابری ہے اس سے کیا مراد ہے؟ والمراد ہنا مساوات مخصوصۃ، یہاں مخصوص قسم کی برابری مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مخصوص چیزوں میں مرد اور عورت کا برابر ہونا۔ او کون المرأة ادنا، یا عورت مرد سے کم ہو مخصوص چیزوں میں۔ علامہ شمس الدین تمرتاشی فرماتے ہیں الکفاءۃ معتبرۃ فی ابتداء النکاح للزومہ او لصحتہ، کفاءت جو ہے، برابری جو ہے، یہ معتبر ہے نکاح میں ابتداءً، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کے ابتدا میں ہی، نکاح کرنے سے پہلے ہی یہ چیز ہونا برابر ہونا ضروری ہے، للزومہ او لصحتہ، نکاح کے لازم ہونے کے لیے بھی اور نکاح کی صحت کے لیے بھی، یعنی صحت نکاح اور لزوم نکاح کا دار و مدار جو ہے وہ کفاعت کے اوپر ہے۔ من جانبہ، من جانبہ کا مطلب ای الرجل، مرد کی طرف سے ابتداءً کفاعت کا ہونا ضروری ہے۔ لأن الشریفة تعبى ان تكون فراشا للدنی، کیونکہ جو شریفہ یعنی شریف عورت ہوتی ہے، معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہوتی ہے، وہ انکار کرتی ہے کہ وہ کسی دنی کا مطلب ہوتا ہے ادنا درجے کا شخص، ایسے شخص کی فراش یعنی زوجہ بنے، بیوی بنے، وہ اس چیز سے انکار کرتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرد یہ کہے کہ ٹھیک ہے ابھی نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد میرے پاس پیسہ بھی آ جائے گا، دولت بھی آ جائے گی، شہرت بھی آ جائے گی، سب کچھ تو آ جائے گا میرے پاس، ابھی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ابتداءً ہی لزوم نکاح اور صحت نکاح دونوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ابتداءً ہی مرد کا جو ہے وہ اعلیٰ یا برابر ہونا یہ ضروری ہے۔ وجہ یہ بیان کی کہ عورت جو معزز خاندان کی ہوگی، اعلیٰ خاندان کی ہوگی، وہ کبھی کبھی کسی ایسے شخص سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرے گی بلکہ انکار کر دے گی۔ وَلِذَا لَا تُعْتَبَرُ مِنْ جَانِبِهَا، اسی وجہ سے تو عورت کی جانب سے اس کے ہونے کا اعتبار نہیں کیا گیا نا، اعلیٰ ہونے کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لِأَنَّ الزَّوْجَ، وجہ یہ ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ مستفرشن، اور شوہر جو ہوتا ہے وہ مستفرش ہوتا ہے، فراش بنانے والا ہوتا ہے۔ فلا تغیظہ دناءۃ الفراش، تو مرد کو فراش کا کم ہونا یہ غصے میں نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ایک خوبصورت قسم کی علت یہاں پر علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنا ہے۔ یہ پوری زندگی کا گویا کہ ایک حیثیت سے ایک فلسفہ بیان کیا ہے علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ مرد کا کیا کام ہے، اسے محض اپنی زندگی گزارنی ہے، مستفرش ہے وہ فراش بنانے والا ہے، اسے چونکہ وہ خود فراش بنانے والا ہے، اتنا صاحب اختیار ہے، تو اسے فراش کی دناعت، ادنا ہونا اسے برا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن فراش جو خود بن رہی ہے، اگر وہ اعلیٰ ہو اور وہ شخص ادنا ہو جو مستفرش ہے، تو پھر یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی بسترا ہو، اب وہ بسترا آپ اپنی مرضی سے لے کر آتے ہیں، اسے آپ صاف رکھیں، گندا رکھیں، جس طرح سے بھی رکھیں، آپ اس کو اپنی مرضی سے لا کے رکھتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے اوپر سو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنی جو ہے وہ برائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بسترا بہت اعلیٰ قسم کا ہو، ریشم کے کپڑے کا بسترا ہو اور بہت ہائی کوالٹی کا ہو، خوبصورت ہو، زبردست ہو، نرم دہ ہو، اور اس پر کوئی فقیر آ کر بیٹھ جائے، فقیر سے مراد ایسا شخص جو انتہائی ادنا ہے، معزز نہیں ہے، گندے کپڑے ہیں، جسم اس کا بدبودار ہے، گندا ہے، تو جب وہ اس پر بیٹھے گا تو لا محالہ یہ اس بسترے کی گویا کہ ایک طرح سے اس کی توہین ہو جائے گی کہ اتنا قیمتی عالی شان قسم کا بستر اور اس کا یہ حال کیا گیا۔ فرماتے ہیں وَهَذَا عِنْدَ الْكُلِّ فِي الصَّحِيحِ، تمام ائمہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ کما فی الخبازیہ، جیسے کہ خبازیہ کے بھی اندر یہ بات مذکور ہے، لیکن فی ظہیریتی، لیکن ظہیریہ میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہے کہ ھذا عندہ، یہ بات امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، وعندہما، صاحبین کے نزدیک جو ہے، تعتبر فی جانبہا ایضا، جو کفاءت ہے اس کا اعتبار عورت کی طرف سے بھی کیا جائے گا، یعنی عورت جس طرح سے ایک شخص کو جو ادنا ہے پسند نہیں کرتی، تو بہتر نہیں ہے کہ شوہر اس سے ادنا ہو، اسی طرح سے مرد کے لیے بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ مرد کے مقابلے میں جو عورت آ رہی ہے وہ بھی اس طرح سے ادنا نہ ہو، یعنی گویا برابر برابر ہوں، تو صاحبین کا قول جو ہے وہ اس حیثیت سے کافی سمجھ میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو صحیح قول جس کو قرار دیا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ شامی کی طرف سے بھی یہی ہے اس کے حوالے سے، اور دیگر فقہا کی طرف سے بھی یہی ہے، صاحب بحر شریعت نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو کفاءت ہے وہ مرد کی طرف سے زیادہ معتبر ہے، عورت اگرچہ کم درجے کی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جس کی انہوں نے تصحیح کی ہے نا علامہ علاء الدین حصکفی نے، ھذا عند الکل فی الصحیح، تو اسی کو ہم صحیح مانیں گے، ٹھیک ہے۔ والکفاءۃ، اب کفاءت ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں ہی حق الولی، کفاءت عورت کا حق ہے، برابری ہونا یہ عورت کا حق ہے یا اس کے ولی کا حق ہے؟ تو علامہ شمس الدین تمرتاشی فرماتے ہیں کہ کفاءت، برابری ہونا یہ ولی کا حق ہے، نہ کہ عورت کا، لا حق ہوا، عورت کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا فلو نکحت رجلا ولم تعلم، اگر کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی اور اسے اس کی حالت کا علم نہیں تھا، فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ، تو اسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی غلام ہے، لا خیار لہا، اب عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، بل للاولیاء، بلکہ یہ جو اختیار ہے یہ اولیاء کو حاصل ہوگا۔
ٹھیک ہے، ولو زوجوہا برضاہا، اور اگر اولیاء نے، یعنی اولیاء کو یہ اختیار حاصل ہوگا تو چاہیں تو اس کا نکاح فسخ کر دے، ولو زوجوہا برضاہا، اور اگر اولیاء نے اس عورت کی شادی جو ہے وہ اس کی رضامندی سے کی، ولم یعلموا بعدم الکفاءۃ، اور انہیں عدم کفاءت کا علم نہیں تھا، برابری کا علم نہیں تھا، ثم علموا، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کفو میں نکاح نہیں ہوا، لا خیار لأحد، اب کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا، الا اذا شرطوا الکفاءۃ، ہاں اگر انہوں نے کفاءت کی شرط لگائی تھی کہ اگر کفو سے ہٹ کر ہوا ہے تو ہم نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، او اخبرہم بہا وقت العقد، یا کسی نے ان کو عقد کے وقت اس بات کی خبر دے دی تھی، فزوجوہا علی ذالک، پھر انہوں نے اسی پر اس کا نکاح کر دیا، ثم ظہر انہ غیر کفء، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کفو سے ہٹ کر ہم نے کیا، تو کان لہم الخیار، تو اس صورت میں ان کو اختیار حاصل ہوگا، تو اللہ کی صورت میں جو اختیار والی باتیں وہ انہوں نے بتا دی، اور اگر جو ہے وہ جو اللہ کے ماقبل استثناء کے ماقبل بات ذکر ہوئی تو ایسی صورت میں ان کو اختیار حاصل نہیں ہوگا، والوالجیہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، فلیحفظ، اس کو یاد رکھو۔ اچھا، اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ لِلُزُومِ النِّكَاحِ خِلَافًا لِمَالِكَ۔ اچھا جی، یہ جو کفاءت ہے اس کا اعتبار کس کے لیے کیا جائے گا؟ لزوم نکاح کے لیے، نکاح کے لازم ہونے کے لیے کفاءت کا ہونا ضروری ہے، برخلاف امام مالک کے نسباً، اب یہ فرما رہے ہیں کہ بطور نسب کے لزوم نکاح کے لیے کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا، فقریش بعضهم اکفاء بعض، اب یہ کچھ کفو ذکر کر رہے ہیں، تو کفو جو ہے کفاءت، یہ اس میں 6 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، نسب کا، اسلام کا، حرفہ یعنی پیشہ وغیرہ، اس کا حریت کا، آزادی غلامی، اور 5واں ہے جی دیانت کا، اور نمبر 6 ہے جی مال کا، ان 6 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے کفاءت میں، ٹھیک ہے، ان 6 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لزوم نکاح کے لیے جو ہے وہ جو کفاءت ہے باعتبار نسب کے معتبر ہوگا، تو فقریش بعضهم اکفاء بعض، جو قریش ہیں یہ آپس میں جتنے اس کے قبیلہ قریش کے تحت خاندان آتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں، جتنے قریشی سے مراد جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے عرب، ان کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں قریشی ہوتے ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بتائے تو بتا دے کہ یہ کون سے والے قریشی ہیں، لیکن یہاں پر بہرحال وہ قریش مذکور ہے، الائمۃ من القریش، وہ والے، ٹھیک ہے، جن کو ہم قرشی بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں قریشی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں یہ جو قریشی ہیں ان کو ہم قرشی کہتے ہیں، جو عرب کے قریشی ہیں ان کو ہم قرشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، وبقیت العربی بعضهم اکفاء بعض، اور باقی جو عرب ہیں قریش کے علاوہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں، واستثنى فی الملتقى طبعا للہدایت بنی باہلتا، اور ملتقى میں ہدایہ شریف کا اس کے حوالے سے استثناء کیا ہے قبیلہ بنی باہلہ کا، ٹھیک ہے، لخستہم، قبیلہ بنی باہلہ جو ہے یہ عرب کے کفو میں سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت خسیس ہیں،
والحق الاطلاق، اور حق تو یہی ہے کہ مطلقاً عرب بعض بعض کے کفو ہیں۔ قال هو المصنف كالبحر والنهر والفتح والشربلال ويعدده الطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا فِي الْعَجَمِ، اب جہاں تک عجم کی بات ہے تو عجم میں کفو کا کیا ہوگا؟ عرب کا تو بتا دیا ہم نے، عجم میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ فَتُعْتَبَرُ حُرِّيَّةً وَإِسْلَامًا، عرب میں حریت، عجم میں حریت اور اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ فَمُسْلِمٌ بِنَفْسِهِ، تو بنفسِهِ جو شخص مسلمان ہے، خود مسلمان ہے، اور معتقٌ، یا جو ہے وہ جو آزاد ہے، غیر کفء لمن ابوہا مسلم او حر، وہ ایسے مسلمان کا کفو نہیں ہو سکتا جس کا باپ مسلمان ہے یا آزاد ہے، یعنی کوئی ایسا مسلمان ہے جو بنفسی ہی خود مسلمان ہے، اس کے باپ دادا کافر تھے، تو وہ کسی ایسے مسلمان کا کفو نہیں بن سکتا کہ جس کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، کیونکہ وہ جدی پشتی مسلمان چلتا آ رہا ہے، اور ایک طرف وہ شخص ہے جو جدی پشتی مسلمان نہیں ہے، وہ خود نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو یہ کفو نہیں ہے آپس میں۔ اسی طرح معتق، آزاد کردہ غلام جو ہے وہ آزاد، پہلے سے آزاد شخص کا کفو نہیں ہے، یعنی کوئی عورت ہے وہ پہلے سے آزاد کردہ ہے اور وہ کسی ایسے یعنی پہلے سے وہ آزاد ہے اور وہ کسی ایسے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے جو کہ ابھی ابھی آزاد ہوا ہے، تو ان کے درمیان بھی برابری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَمُسْلِمٌ بِنَفْسِهِ أَوْ مُعْتَقٌ غَيْرُ كُفْءٍ لِمَنْ أَبُوهَا مُسْلِمٌ أَوْ حُرٌّ أَوْ مُعْتَقٌ وَأُمُّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ وَمَنْ أَبُوهُ مُسْلِمٌ أَوْ حُرٌّ غَيْرُ كُفْءٍ لِذَاتِ أَبَوَيْنِ، یہ اسی سے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں وَأَبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ، اسی اصول میں جو ہے وہ باپ دادا آبا کی طرح ہی ہیں، باپ دادا کو دیکھا جائے گا اوپر تک، تمام نسب، تمام نسب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کسی یا ایک عورت ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، خود بھی مسلمان ہے، دادا مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایسے مرد سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کا باپ بھی مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے، تو اس اعتبار سے وہ کفو پھر نہیں بنیں گے۔ اچھا، اس کے بعد عرب اور عجم دونوں میں دیانت کا اعتبار کیا جائے گا، یہ عرب میں بھی اس کا اعتبار ہے اور عجم میں بھی، ٹھیک ہے، صرف عجم میں نہیں ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ عرب میں نسب کا اعتبار، عجم میں، صرف عجم میں اسلام اور عتق یعنی غلامی وغیرہ کا اعتبار، اور عرب و عجم دونوں میں دیانت کا بھی اعتبار کیا جائے گا، ای تقوی، یعنی تقوی کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، تقوی دیکھا جائے گا۔ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْوًا لِصَالِحَةٍ، کوئی عورت ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، صالحہ ہے، وہ کفو، اس کا کفو فاسق نہیں بن سکتا، فاسق معلن جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، یا او فاسقۃ بنت صالحۃ، یا کوئی ایسی فاسقہ ہو جو کہ کسی صالح مرد کی بیٹی ہو، تو وہ بھی فاسق شخص کا کفو نہیں بن سکتی، معلنن کانا اولا، چاہے فاسق معلن ہو یا غیر معلن ہو، علی الظاہری، ظاہر روایت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو فاسق شخص جو ہے وہ لڑکی کا کفو نہیں بن سکتا، اصول یہ بن گیا، فاسق شخص لڑکی کا کفو نہیں بن سکتا، چاہے وہ لڑکی خود متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو، اگر اس کا باپ جو ہے وہ نیک پرہیزگار ہے تو پھر تو بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک فسق اعتقادی ہے اور ایک فسق عملی ہے۔ یہاں پر تو فسق عملی کی بات ہوئی، جب فسق عملی میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کفو نہیں ہے، تو فسق اعتقادی میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ لہٰذا جو سنی گھرانے کی بچی ہے، لڑکی ہے، وہ کسی وہابی، رافضی، دیوبندی ان کا کفو نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ان کا کفو نہیں بن سکتے، اور ان کا نکاح بھی جو ہے وہ محل نظر ہے اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے پھر اعتقادات کے اور بعض اوقات ایمان و کفر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ بعض جگہوں پر تو روافض سے نکاح تک کر لیا جاتا ہے، محض دوستیاں اور رشتہ داریوں کی بنیاد پر۔ اسی طرح وہ مال کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے، بِأَن يَقْدِرَ عَلَى الْمُعَجَّلِ، مال اتنا ہو کہ جو شوہر ہے، مرد ہے، وہ مہر معجل دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر بالفرض نکاح میں فی الفور مہر دینے کی بات ہو تو شوہر کے اندر اتنا دم خم ہو کہ وہ مہر معجل دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ نفقت شہر لو غیر محترف، اور ایک مہینے کا بھی وہ نان و نفقہ دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَایَتَهَا لَوْ تُطِيقُ الْجِمَاعَ، اور فرماتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے، کم از کم اتنا ہے کہ وہ روزانہ کماتا ہے اتنا کہ وہ اس کو پورا ہو جاتا ہے، یعنی مزدوری کرنے والا ہے تو بھی کافی ہے۔ وحرفتاً، اور حرفہ یعنی پیشے کے اعتبار سے بھی برابری ہونی چاہیے۔ فمثل حائک غیر کفء لمثل خیاط ولا خیاط لبزاز وتاجر ولا ہما لعالم وقاض۔ اب اس میں بہت سارے جو پیشے ہیں زمانے دور کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو ایسا پیشہ جو ذلیل ہے، اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے، تو وہ اچھے لوگوں کا کفو نہیں بن سکتا۔ حائک، جیسے مثال کے طور پر حائک ہے، یہ ایک منٹ، جی تو یہ جو ہائک ہوتا ہے، جولاہا غیر غیر کفء لمثل خیاط، خیاط کہتے ہیں سلائی کرنے والے کو، اس کا کفو نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح ولا خیاط لبزاز، خیاط جو ہے وہ بزاز
کہتے ہیں تاجر وغیرہ کو، ان کا جو ہے وہ تاجرین، ان کا جو ہے وہ، یا بزاز وہ رنگ چمڑے وغیرہ کو رنگ دینے والے، ان کا بھی کفو نہیں بن سکتا۔ ولا ہما لعالم وقاض، اور اسی طرح جو خیاط ہیں، بزاز ہیں، حائک ہیں، یہ عالم اور قاضی ان کا کفو نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے پیشوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمائے کہ وَأَمَّا أَتْبَاعُ الظَّلَمَةِ، اور بہرحال جو ایسے لوگ جو ظالم بادشاہوں کے خادم ہوتے ہیں، فَأَخَصُّ مِنَ الْكُلِّ، یہ سب سے زیادہ خسیس ہیں۔ وَأَمَّا الْوَظَائِفُ، اور جہاں تک تعلق ہے وظائف کا، فَمِنَ الْحِرَفِ فَصَاحِبُهَا كُفْءٌ لِلتَّاجِرِ، وظائف، تنخواہ دار ہونا، تنخواہ دار ہونا بھی گویا کہ ایک پیشہ ہے، تو یہ تاجر کا جو ہے وہ کفو ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ غَيْرَ دَنِیئَةٍ، اگرچہ یہ جو ہے وہ غیر دنیئہ ہو، کیا مطلب ہے؟ حقیر نہ ہو وظیفہ، ایسی تنخواہ جو حقیر نہ ہو، کبوابۃ، جیسے چوکیداری وغیرہ، وضو تدریس، یہ تدریس کرنے والا مدرس، او نظر، یا پھر جو ہے وہ ناظر، ناظر کا مطلب ہوتا ہے جو جیسے پولیس وغیرہ کے محکمے میں ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کف ان لبنت الامیر بمصر، یہ جو ہیں وہ امیر کی بیٹی کا کفو ہو سکتے ہیں، شہر کے جو امیر ہے اس کے بیٹی کا کفو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفو کے متعلق کچھ چیزیں آپ کو بیان کی، اور ان کو ہم سمپلی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے حوالے سے معاملہ یہ ہے، مزید آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، میرے خیال سے اس میں ہم نے کافی چیزیں آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو کفو ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کو بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ جو ہے وہ اس میں کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو اگر آپ صاحب اختیار ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قول کا اعتبار ہوگا، آپ کی باتوں کا اعتبار ہوگا، تو ضرور بے ضرور کفات میں ان چیزوں کو بیان کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اس صورتحال میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بنیاد پر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل جیسے لوگ نسب کو اور حسب کو اس حیثیت سے تولتے اور دیکھتے ہیں کہ جس کی گورنمنٹ نوکری ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ یہ تنخواہ دار ہے، مستقل نوکری ہے، یہ ہماری بیٹی کو بڑا خوش رکھے گا، ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑا جناب والا، یہ بڑا کام کا آدمی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، دین کو نہیں دیکھا جاتا، ضروری نہیں ہے، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو یعنی کوئی لڑکی ہو تو اس کو رشتے میں کوئی عالم دین، کوئی مفتی اسلام ملے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد ہے وہ کوئی عالمہ تلاش کر رہے کہ اسے عالمہ ملے، ہر عالم کس طرح کا ہوتا ہے، ہر عالمہ کس طرح کی ہوتی ہے، بہت زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ گھر گرہستی جس کو آئے، گھر سنبھالنا جس کو آئے، گھریلو معاملات کو ہینڈل کرنا جس کو آئے، وہ عورت سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیشہ نسب میں دیکھا جاتا ہے، خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہترین کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مشہور ہے نا کہ
تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دولت کی ابھی نئی نئی چمک ہے، تو یہ برابری کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ عادتیں وہی رذیل اور خسیس قسم کی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض جگہوں پر بہت سدھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن غربت کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں، تبھی جا کر معاملہ درست ہوں گے، ورنہ جو ہے وہ بھاگ کر شادیاں کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے کئی جگہوں پر دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور پھر دارالفتہ کے اندر آ کر اس طرح کے کیس بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب والا جو ہے اب گھر صحیح چل نہیں رہا، پیسہ بہت ہوتا ہے، دولت بہت ہوتی ہے، لیکن اتحاد اتفاق اور پیار محبت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آج یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، اگر سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے سبق کے متعلق؟ سبق کے متعلق کوئی سوال ہے؟ جی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں۔ کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سوال تھا یہ طلاق والا سوال پوچھا گیا تھا؟ اچھا، میں نے نہیں دیکھا اس کو، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا۔ ابھی دوسری کلاس کا ٹائم ہے وہ للبنین کا۔ آپ کی کلاس روزانہ جو ہے وہ 8:30 سے تقریباً کوشش ہوگی کہ 9:15 9:30 تک اس کو کریں، لیکن یہیں تک ہوگی۔